ایک جوان تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاوار تھا، قصوروار تھا، شراب پیتا تھا، شرابی نوجوان۔ شراب اس کی نشہ تھی، شراب اس کی زندگی تھی، تمام عمر شرابی بن کر رہا، زنا کرتا رہا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، ہر وقت اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ لڑائی کرتا تھا کسی کے ساتھ تو اس کے منہ پر گالی گلوچ کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے یاروں، یاد رکھنا یہ قابل سماعت واقعہ ہے۔ یاد رکھنا شاید اس واقعے سے تمہاری اور میری زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، اور ہم اس واقعے کے ساتھ ہی میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ تو غور سے سننا میرے دوستو، اتنا گنہگار تھا، ہر وقت خطائیں کرتا تھا، ہر وقت بہت ہی زیادہ برے مقامات پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میرا جنازہ بھی کوئی پڑے۔ اس حد تک گناہ کیے ہوئے تھے جوان نے، اس حد تک بدکاریاں کی ہوئی تھی جوان نے۔ تو میرے دوستو، اتنا برا جوان، اتنا بدکار جوان، جب اس کے فوت ہونے کا وقت ہوا، جب اس کے مرنے کا وقت ہوا، جب وہ اس دنیا سے چلے جانے کا وقت آیا، تو اپنی ماں سے کہتا ہے، اے میری ماں، اے گنہگار کی ماں، میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا۔ اپنے مرشد سے جا کر کہہ دے، اپنے پیر سے جا کر کہہ دے، اے میری ماں، اے گنہگار کی ماں، اپنے مرشد سے جا کر کہہ دے کہ میرا جنازہ پڑھنے آ جائے۔ بیٹا زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا، بہت گنہگار تھا، اتنا یقین دل میں بسا ہوا تھا کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں پھر اس کے بعد بھی یہ یقین ہوا کرتا ہے کہ ہمارا جنازہ پڑے گا۔ اس نے اس حد تک گناہ کیے ہوئے تھے کہ اس کا یقین بھی ختم ہو چکا تھا کہ میرا جنازہ بھی کوئی پڑے۔ تو یہ ماں اٹھ کر چلی گئی اپنے مرشد کے پاس، اپنے مرشد سے کہتی ہے، اے میرے مرشد، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتی ہے، اے میرے مرشد، میرا بیٹا فوت ہونے والا ہے، میرا بیٹا زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہے، میرا بیٹا مرنے والا ہے، کچھ ہی ٹائم کا مہمان ہے، کچھ ہی وقت کا مہمان ہے، اور آپ آئیے میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیے میرے گھر میں۔ تو مرشد جواب دیتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، تیرا بیٹا مرنے والا ہے تو مرنے دو، جس حال میں ہے اس کو اس حال میں رہنے دو۔ اس نے تمام عمر بھر شراب پیا ہے، عمر بھر خطائیں کی ہیں، اس نے عمر بھر زنا کیا ہے، اس نے عمر بھر پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس نے عمر بھر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، ہر ہمیشہ برے کام کرتا رہتا تھا، چرس کا عادی تھا، شراب کا عادی تھا، شرابی نوجوان تھا، اور اب میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ تو اس کے بعد یہ ماں روتے روتے اپنے بیٹے کے پاس چلی آئی اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، اے میرے بیٹا، اگر تو نے زندگی میں کبھی بھی میری بات مانی ہوتی، اگر تو نے زندگی میں کبھی بھی میری بات مانی ہوتی، اگر تو نے زندگی میں کبھی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے معافی مانگی ہوتی، اگر تو نے زندگی میں کبھی بھی اپنی جھولی رب کے سامنے پھیلائی ہوتی، اگر تم نے کبھی زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھ رب کی طرف اٹھائے ہوتے، اللہ سے معافی مانگی ہوتی، آج تم اس حال میں نہیں ہوتے۔ آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے میرا بھی نہیں مانا، میری بھی نافرمانی کی۔ اگر میری ہی بات مانی ہوتی کبھی، کیا پتا اللہ آج تجھے اسی کے صدقے معاف کر دیتا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ چلو خیر، میں نے تو معاف کر دیا، مگر اب اس کے آگے میں کیا کہہ سکوں؟ تو بیٹا تڑپ کر کہنے لگا، اے گنہگار کی ماں، اے میری ماں، اے بدکار کی ماں، ذرا بول مجھے، میرے رب کی رحمتیں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ میرے رب کی رحمتیں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ تو
ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تیرے رب کی رحمتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ بیٹا تڑپ کر کہنے لگا اے میری ماں ذرا بول مجھے، اگر تجھے 1 منٹ کے لیے اقتدار دیا جائے گا، اگر تجھے 1 منٹ کے لیے حکومت دی جائے گی، اگر تجھ سے 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اے گنہگار کی ماں تو بول، تو اپنے بیٹے کو جنت میں داخل کر دے گی یا جہنم میں داخل کر دے گی؟ تجھے اقتدار دیا جاتا ہے، تجھے حکومت دی جاتی ہے، تجھے اختیار دیا جاتا ہے، جو تجھے مرضی آئے جہاں تجھے مرضی آئے اپنے بیٹے کو ڈال دے، تو اے میری ماں تو بول ذرا مجھے کہاں داخل کرے گی؟ تو ماں کہتی ہے، سوچ کر جواب دیتی ہے، نہیں بیٹا میں کیسے گوارا کروں تیرا جہنم میں جلنا، میں کیسے گوارا کروں کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ نہیں بیٹا میں تجھے جنت میں ہی داخل کر دوں گی، میں تجھے جنت کے ہواؤں میں رکھنا چاہتی ہوں، جنت کے ان خوشبودار پھولوں میں رکھنا چاہتی ہوں، جنت کے اس شہد جو جنت کا ہے وہ کھلانا چاہتی ہوں، جنت کی نہریں تجھے نصیب کرانا چاہتی ہوں، تو میں تجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ تو بیٹا کہنے لگا اے میری ماں تو مجھے ایک ماں کے برابر محبت کرتا ہے، وہ رب میرا ہے جو مجھے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، کیا وہ مجھے جہنم میں داخل کر دے گا؟ سبحان اللہ، کیا وہ مجھے جہنم میں داخل کر دے گا؟ تو رب کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ الفاظ کہتے ہوئے ہی بیٹا اس دنیا سے گزر جاتا ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے ہی بیٹا فوت ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب بیٹا فوت ہوتا ہے تو تب تک ماں اس نے نیچے چھوڑا ماں نے، اور ماں رونے لگی، ماں روتے روتے تب تک کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ جب دروازہ کوئی کھٹکھٹانے لگا تو ماں اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے دروازے کے باہر کھڑے ہیں حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ماں کہتی ہے کہ اے میرے مرشد تم نے یہاں آنے سے انکار کر دیا تھا، تم نے کہا تھا تمہارا بیٹا گنہگار ہے، تمہارا بیٹا بدکار ہے، ہر وقت زانی بن کے رہا ہے، ہر وقت زنا کرتا تھا، شراب کا عادی ہے، چرس کا عادی ہے، تو اب میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ تو حسن بصری نے جواب دیا میں نے سوچا اس بدکار کا جنازہ پڑھنے سے میری آنکھ میں سو جاؤں، مجھے نیند آ جائے گی، اس بدکار کا خطا کار کا جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے میں سو جاؤں۔ تو جب میری آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگتے ہوئے خواب میں کہنے والے نے کہا اے میرے مرشد، اے میرے پیر فقیر، اے میرے دوست، اللہ اکبر، اے میرے دوست میرا پیارا مر چکا ہے، تو سو کر کیا کرتا ہے؟ میرا پیارا مر چکا ہے تو سو کر کیا کرتا ہے؟ او پیر تو کیا کرتا ہے؟ تجھے تو پیر بنایا ہے انہوں نے، تو کیا کرتا ہے سو کر؟ تو جا اس کا جنازہ پڑھ کے آ۔ تو میں اسی الفاظ، مجھے آنکھ کھل گئی اور میں انہی الفاظوں کے ساتھ